نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی نے نفل یا سنتوں کی نیت باندھ رکھی ہے تو اس دوران جماعت کھڑی ہو گئی تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ سنتوں کو سلام پھیر دے یا جماعت میں شریک ہو۔ اور اسی طرح کسی نے نیت باندھ رکھی تھی اور جمعے کی سنتیں کی نیت باندھ رکھی تھی اور ادھر خطیب نے خطبہ شروع کر دیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد میں فجر کے وقت اس حال میں آیا ہے، اس حالت میں داخل ہوا مسجد میں کہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی، تو اب وہ سنتیں پڑھے یا نہ پڑھے، انشاءاللہ ان چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ کہ کسی شخص نے نفل یا سنتوں کی نیت باندھ رکھی تھی تو جماعت کھڑی ہو گئی، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے۔ تو اس کے لیے 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس نے اگر نیت باندھ رکھی تھی، 2 رکعت پوری نہیں ہوئی تو فوراً وہ سلام نہ پھیرے۔ اگر 2 رکعت اس کی پوری نہیں ہوئی تو فوراً سلام نہ پھیرے، بلکہ 2 رکعت پوری کر کے سلام پھیر کے جماعت میں شریک ہو جائے۔ اور اگر 2 رکعت اس نے پڑھ لی، 2 رکعت پڑھ لی تھی، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا لیکن ابھی تک تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا، 2 رکعت مکمل کر چکا تھا، تیسری کے لیے کھڑا ہو چکا لیکن تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ لوٹ کر آئے اور قاعدے میں آ کر سلام پھیر کر جماعت میں شریک ہو جائے۔ اور اگر تیسری صورت یہ ہے، اور اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تھا تو پھر وہ چوتھی رکعت پوری کر کے مکمل کرے، سنتیں یا نفل پوری کر کے پھر جماعت میں شریک ہو۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے سنتوں کی نیت باندھ رکھی تھی جمعے کی سنتیں ادا کر رہا تھا، تو اسی دوران خطبہ شروع ہو گیا، تو اب اس کے لیے حکم کیا ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے، راجح قول کے مطابق اس سنت پڑھنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے اور سلام پھیرنے کے بعد خطبہ سننے میں مشغول ہو جائے، بعد میں ان سنتوں کا اعادہ کرے، دوبارہ ان سنتوں کو ادا کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص فجر کی نماز میں مسجد میں اس حال میں آیا کہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی، تو اب وہ سنتیں پڑھے یا جماعت کے ساتھ نماز شروع کرے، تو اس کی 3 صورتیں ہیں، 3 شکلیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے، اگر مسجد ایک ہی حال ہے جہاں جماعت ہو رہی ہے، یا مسجد کشادہ ہے لیکن نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے صف باہری حصے تک پہنچی ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی خالی جگہ نہیں سنتیں پڑھنے کی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سنتیں چھوڑ دے اور جماعت میں شریک ہو جائے، کیونکہ جو فرض نماز کی صفوں کے ساتھ مل کر سنتیں پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ پہلی صورت کیا ہے کہ مسجد ایک ہی حال ہے، بڑی مسجد ہے اور کوئی جگہ خالی نہیں سنتیں پڑھنے کے لیے، تو وہ سنتیں چھوڑ دے اور جماعت میں شریک ہو جائے، کیونکہ فرض نمازوں کی صف کے ساتھ مل کر سنتیں پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مسجد کشادہ ہے لیکن صفیں باہری حصے تک نہیں پہنچی ہوئی، تو اس کے لیے حکم، اور اگر باہری حصے تک صفیں نہیں پہنچی ہوئی اور سنتیں پڑھنے کے بعد، سنتوں کی ادائیگی کے بعد امام کے ساتھ تشہد میں ملنے کی امید ہو تو وہ سنتیں ادا کر لے، سنتیں ادا کرنے کے بعد جماعت میں شریک ہو۔ اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ پوری جماعت ہی چھوٹ جائے گی، میں سنتیں پڑھنے لگوں گا جماعت ختم ہو جائے گی، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور سنتیں بعد میں، چھوٹی ہوئی سنتیں بعد میں اشراق کے وقت ادا کرے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان مسائل کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔